امپلیمنٹ کرنے کے لیے صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پٹ اپ کریں، اس کو الائیو رکھیں، اس کو کوشچن کرتے رہیں، اور جو لوگ اس کو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر ان کی ہمت بڑھائیں. جیسے ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. تو میں تو یہ چاہوں گا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے ہمیں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور ہمیں ایک زوردار کلیپ کے ذریعے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ قوم ان کے ساتھ ہے. یہ قوم دنیا کی کسی قوم سے کم نہیں ہے. اس قوم میں دنیا کی ساری اللہ کی نعمتیں، سورہ رحمان کی جتنی نعمتیں یہاں پہ موجود ہیں اس قوم میں اور اس علاقے میں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب قاضی احمد کمال صاحب. اور اب ہم پینل ڈسکشن کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے میں سینٹر فار ڈسکشنز اینڈ سولوشنز کے چیئرمین جناب قاضی حسین احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینٹر فار ڈسکشن اینڈ سولوشنز ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق اور تمام سیاسی جہتوں سے متعلق اور ماہرین اور دانشور وہ اکٹھے ہو کے ایک قومی مفاد میں بات کریں، حقائق کو سامنے لائیں اور کوشش کریں کہ قومی سوچ ابھرے جو کہ جماعتی سیاست سے اور ہر طرح کی جو گروہی کنسیڈریشنز اور مفادات ہیں اس سے بالاتر ہو، اور خالصتاً یہ ہے کہ ہم ایک کشتی میں سوار ہیں اور اس کی کشتی کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے، اور ہمارا مرنا اور ہمارا جینا آپس میں مشترک ہے. چاہے کوئی مسلم لیگ نون سے، چاہے کوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے، کوئی جماعت اسلامی سے، چاہے ایم پی ایم میں ہے، چاہے اے پی میں ہے، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن اس ملک کو پرامن رکھنا، اس ملک کو سیاسی طور پر مستحکم رکھنا، اس ملک کو کے وسائل کو دیانتداری اور امانت کے ساتھ استعمال کرنا، یہ ہم سب کا فرض ہے، اور اس میں سب کی فلاح اس میں مضمر ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پہ ماہرین نے جو ہمیں پریزنٹیشن کی ہیں اور انہوں نے روشنی ڈالی ہے اور امید کی ایک شمع روشن کی ہے کہ بہت بڑی جو ہماری مصیبت ہے وہ نا امیدی اور مایوسی ہے. اس نا امیدی اور مایوسی سے یہاں کا ذہین طبقہ نکل رہا ہے ملک سے، اور جو برین ڈرین ہے وہ بہت بڑا، انرجی سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ انرجی کی جس طرح سے یہاں بتایا گیا ہے اسی کی ایک شکل ہے، اور اس سے مہارت سے بھی ہم خالی فارغ ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ سرمایہ اور کیپٹل بھی یہاں سے نکل رہا ہے، اور بدامنی بھی پیدا ہو رہی ہے. اور اس میں امید کی شمع روشن کرنے کی ضرورت ہے کہ جو نوجوان نسل ہے ان کو اپنے ملک میں ایک روشن مستقبل نظر آئے، اور ان کو اس پر اپنے ملک میں فخر ہو، اس کی جو وسائل ہیں اس کے بارے میں پورا شعور ان کو حاصل ہو. جس طرح سے ہم سے پہلے یہاں پہ مسلم لیگ نون نے بھی انرجی پر ایک کانفرنس کی ہے، تحریک انصاف نے بھی ایک انرجی میں کانفرنس کی ہے، اور ہم اس میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں ہم ان سب کی تائید کرتے ہیں. اس کی سپورٹ میں ہے، کسی کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ سپورٹ میں ہے. لیکن ہم ایک تمام جماعتوں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور بلا کے ان سب کے درمیان ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت جس کی بھی ہو، لیکن قومی جو پالیسی ہے اور قومی جو وسائل ہیں ان کو آگے بڑھانا، ان کو ڈیولپ کرنا، یہ اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. یہ ایڈ ہاکزم پر نہیں ہو سکتا کہ لوگوں نے بڑے مظاہرے شروع کر دیے اور افراتفری کا خطرہ ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے کچھ پیسے دے دیے،
IPPs کو چلا دیا اور 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پھر آپ وہیں پر ٹھہری ہوئے ہیں، بلکہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں کی پلاننگ کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس جو ہائیڈرو الیکٹرک پوٹینشیل موجود ہے تو ایک اندازے کے مطابق 40,000 سے لے کر 50,000 تک میگا واٹ کا ہائیڈرو الیکٹرک پوٹینشیل موجود ہے، جو کہ سب سے زیادہ سستا ہے. ہمارے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں، انہوں نے پلان بھی بنایا ہوا ہے، لیکن وہ 2030 تک وہ کہتے ہیں ہم اس وقت موجودہ جو 700-800 میگا واٹ بنا رہے ہیں، ہم اس کو 8,000 تک پہنچا دیں گے. اور اگر اس کے اوپر توجہ دی جائے تو توجہ دینے کے نتیجے میں ہم اس کو 2030 کی بجائے 2020 بھی کر سکتے ہیں اگر وسائل موجود ہوں. اسی طرح سے یہ جو تھر کا کول ہے، اس کے بارے میں پریزنٹیشن آپ کے سامنے آئی ہے. تھر کا کول بھی ہو، فرض کیجیے اس کے اوپر ڈاؤٹس ہوں تمام چیزیں، تو کہتے ہیں امپورٹڈ کول بھی ہمیں فرنس آئل کے بہرحال بہت سستا پڑتا ہے. اور ساتھ ہی یہ جو سولر انرجی ہے، ابھی مجھے عبدالغفار پنڈا صاحب نے بتایا کہ جو گیزر ہیں وہ سولر انرجی پہ چل سکتے ہیں، اور چائنا جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ کر رہا ہے ان تمام چیزوں کو. ذرا اس کی قیمت زیادہ ہے، 30,000 کا ہے، لیکن اس کا جو کرنٹ اخراجات ہیں اس کے وہ بہت تھوڑے ہیں. اور چھوٹے ڈیم بن سکتے ہیں ہائیڈرو الیکٹرک. اور اس طرح کی چھوٹے پروجیکٹس پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور خاص طور سے امیڈیٹلی اگر کوئی ریلیف ہمیں مل سکتا ہے تو جو ایرانین پائپ لائن ہے وہ ہمارے بارڈر تک پہنچ چکا ہے، انہوں نے پہنچا دیا ہے تمام مخالفتوں کے باوجود. انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہاں بارڈر تک پہنچا دیا ہے. اور بارڈر سے اس طرف سوئی کے ساتھ ملانے کے لیے بھی وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور چند مہینے کے اندر ہمارا جو نیٹ ورک ہے پائپ لائنز کا، اس کے اندر وہ ڈال سکتے ہیں، جو کہ ہمارے پوری جتنی بھی ہمارا سسٹم ہے اس کے ساتھ وہ انٹیگریٹ ہو جائے گا. اور اس سال کے اندر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور بہت بڑی ریلیف، اگرچہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس مسئلہ تو اس سے حل نہیں ہوگا، مسئلہ تو ہمارا اپنی ہی انڈیجنس جو ہمارے وسائل ہیں ان سے حل ہوگا، لیکن اس سے بہت بڑی ریلیف ہمیں مل جائے گی. تو میری یہ گزارش ہے کہ یہاں پہ مختلف سیاسی جہتوں کے بھی لوگ موجود ہیں، دانشور بھی، ٹیکنیکل لوگ بھی موجود ہیں، میڈیا کے لوگ بھی موجود ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر اویئرنیس پیدا کی جائے اور لوگوں کو بھی اس کے لیے موٹیویٹ کیا جائے اور لوگوں کے اندر ایک امید کی شمع بھی. یہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ ہم مظاہرے کریں اور جو اس وقت ہماری انسٹالیشن ہے ان کو بھی جلا دیں، ان کو تباہ کر دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے احتجاج کا کہ ہم لوگ شوق مناتے ہیں تو بھی پوری کراچی کو بند کر دیتے ہیں اور 40 بسوں کو جلا دیتے ہیں اور 15 آدمیوں کو قتل کر دیتے ہیں. یہ کوئی شوق منانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس لیے کوئی تعمیری سوچ اور کوئی مثبت سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور قومی سوچ کو ابھارنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں ذرا پارٹی پالیٹکس سے بالاتر ہو کے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی میں ہوں، بہرحال ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، اور یہاں پہ تو غیر مسلموں کو بھی امن سے رہیں گے اور چین سے رہیں گے تو ہمارے ملک کا فائدہ ہے. اور ہم فرقے کی بنیاد پر بٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، اور یہاں پہ اقلیتوں کو اگر ہم مصیبت میں ڈالتے ہیں تو ہمارا اپنا ملک چلتا ہے، بدنامی بھی ہوتی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے مایوس ہو کے نکلتے ہیں. اپنا سرمایہ باہر سے تو آتا نہیں ہے اور اپنا بھی باہر نکل رہا ہے. اور اپنے لوگ بھی کسی بڑے پروجیکٹ میں، لمبے عرصے کے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ماہرین بلاتے بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ سب نقشہ لوگ سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے انڈسٹریلسٹ، اپنے سرمایہ کار اس کے لیے تیار نہیں ہے. گلف میں چلے جائیں گے، اس کے لیے تیار نہیں کہ اپنے ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کریں اور یہاں کوئی پراسپیکٹس پیدا کریں. تو یہ
میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں تمام لوگوں کو، اور مجھے امید ہے کہ جو آنے والے پینلسٹ ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں ایک اچھی امید افزا ایک پہلو، اس کا روشن پہلو دکھائیں گے، تاکہ ہم قوم کو بھی کوئی خوشخبری سنا سکیں کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں، لیڈران کرام، وہ آپ کے درد میں اور آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ جناب قاضی حسین احمد صاحب، چیئرمین ادارہ فکر و عمل۔ اب میں اظہار خیال کی دعوت دیتا ہوں جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب کو، جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے۔ جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب۔ شکریہ جناب محترم قاضی حسین احمد صاحب، اراکین پینل، ماہرین کرام، خواتین و حضرات، بہت سی باتیں ہیں لیکن میں چند چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اہم باتوں پہ توجہ کو مرکوز کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک رائے ابھر کے آ رہی ہے اور جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ ایندھن کا ہے بنیادی طور پہ، کیا ہمارے پاس ایندھن موجود ہے یا نہیں، اور ہمیں جو درآمدی ایندھن ہے اس کا حصہ ہمیں کم کرنا ہے، اور جو ملک میں ایندھن پیدا ہو رہا ہے، وہ تیل ہو یا گیس ہو یا دوسرے وسائل ہو، ان کو تیزی سے ترقی دینی ہے۔ اب اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ میں ایک بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ آئین پاکستان کے ماتحت ہوگا، اور آئین ہمیں ایک واضح گائیڈ لائن دیتا ہے کہ جو ایندھن کے وسائل ہیں اس پہ کس کا کتنا اختیار ہے اور کس طریقے سے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے یا ترکمانستان سے آ رہی ہے، تاجکستان سے آ رہی ہے، وہ بہت ضروری ہے اور اس کو آنا چاہیے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ آئین کے آرٹیکل 158 کو دیکھیں تو ہر صوبے کو اپنے گیس کے وسائل سے پہلا حق اس کا ہے کہ وہ ضرورتیں اپنی پوری کریں۔ سندھ 71% گیس پیدا کر رہا ہے، جو گیس ہم پیدا کرتے ہیں اس کا 38% استعمال کرتے ہیں، اور باقی ہم دوسرے بھائیوں کو دیتے ہیں۔ ہماری فرٹیلائزر پلانٹ سال میں 140 دن بند ہوتی ہے، ہماری پاور پلانٹس کو فرنس آئل پہ چلنا ہوتا ہے، ہماری انڈسٹری ہفتے میں 3 دن بند ہوتی ہے، اور آرٹیکل 158 تاجروں کو یا قائم علی شاہ کو تحفظ نہیں دے رہا، وہ سندھ کے ہر شہری کو تحفظ دے رہا ہے، اور سندھ کا کوئی بھی فرٹیلائزر بنانے والا یا کوئی بھی شہری یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ پہلے میری ضرورت کو پورا کریں اور بعد میں جو گیس بچتی ہے اس کو آپ دوسرے علاقوں کو دیں۔ جی ہاں، ہمیں احساس ہے کہ یہ جو ایک قدرتی وسیلہ ہمارے پاس ہے اسے ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے اور ان کی تکالیف کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، لیکن اس بات کو ایک دفعہ تسلیم کیا جائے کہ ہم خود کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ صرف ایران کی جو گیس پائپ لائن ہے اس کا خرچہ 1.5 بلین ڈالر ہے۔ آپ نے 16 جنوری کو نوٹیفائی ہوا ہے، پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے گیس ڈیولپمنٹ سیس کا، جس میں ٹیکس لگایا جائے گا انڈسٹریز پہ، پاور پلانٹس پہ، فرٹیلائزر پلانٹس پہ، اور یہاں جو بھی معیشت کے ماہرین بیٹھے ہیں 70% ٹیکس ہم دیں گے سندھ سے، اور اس میں پرائس